تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں اپنے اذکار کا 1/4 حصہ جو میں درود پڑھوں تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے پڑھ لو، لیکن اگر تم زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی تھوڑا انسان سٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آبویسلی چونکہ یہ لیکچر جو ہے وہ کسی خاص ایک ذکر کی فضیلت پہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو درود کے بارے میں پورا ایک لیکچر کریں گے کہ کیا کیا فضائل ہیں اور کیا کیا فوائد ہیں۔ لیکن ابھی صرف میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ اذکار کلیکٹ کیے اور یہ پک کیے ہیں کہ جو ہماری لائف کی سچویشنز کے اندر ہماری مدد ہو سکتی ہے، جن اذکار کے ذریعے سے ہماری سچویشنز میں ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے استغفار کی بات کی، تو استغفار ہماری دنیا کی زندگی میں فائدہ دیتا ہے اور آبویسلی آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح 7 کلمات ہم نے جو بات کی ان کا بھی ہماری دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہمارے آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں فوکس کیا ہے۔ اب درود پڑھنا کیا ہے؟ اس میں سے ایک فضیلت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں جو اذکار کرتا ہوں ان میں سے میں درود پڑھنے کو کتنا وقت دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے، تم اگر زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں اپنے اذکار کا 1/4 حصہ جو میں درود پڑھوں تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے پڑھ لو، لیکن اگر تم زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ تو پھر انہیں عرض کرنے لگے کہ اچھا اللہ کے رسول اگر میں اس کو 2/3 کر دوں تو اگر میں اس کو نصف کر دوں تو مطلب جتنے اذکار پڑھتا ہوں ان میں سے آدھا وقت میں باقی اذکار پڑھوں اور آدھا وقت جو ہے میں درود پڑھوں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے پڑھ لو، لیکن اگر تم زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ تو پھر کہنے لگے اگر میں اپنے اذکار کا 2/3 پڑھ لوں، یعنی کہ 3 حصوں میں سے 2 حصے درود پڑھوں اور 1 حصہ ذکر کروں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے پڑھ لو، لیکن اگر تم زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا اللہ کے رسول پھر ایسا ہے کہ میں سارا وقت اب صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا، اب میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری ساری فکروں کے لیے تیرے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ یعنی اگر تم سارا وقت درود پڑھتے رہو گے تو تمہاری جو ساری فکریں ہیں دنیا میں، جو تمہاری پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، جو فکریں ہیں، جو ٹینشنز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت درود پڑھنے کی کہ کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو زندگی کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی تھوڑا انسان سٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی مایوسی والی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی کچھ معاملات چل نہیں رہے ہوتے، تو کیا ہے کہ یہ ساری سچویشن ہماری لائف میں آتی ہیں اور ہر ایک کی لائف میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بنائی ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنز اور فلکچویشن چلتی رہتی ہیں۔ تو جب بھی ڈاؤن ہو، پریشانی ہو، غم ہو، فکر زیادہ ہو رہی ہو کسی چیز کی، تو کثرت سے درود پڑھتے رہا کریں۔ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کو بھی سکون عطا فرماتا ہے اور وہ جو معاملات جن کے اندر فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان معاملات کے اندر بھی کافی ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے مدد کرتا ہے اس چیز میں۔